ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء، یا اللہ ہم آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے، پھر کچھ ہزاروں میں انہیں گزارا ہو جاتا، پھر ان کے لیے کثرت سے مال آتا، پھر ان کے لیے آفات دور ہو جاتی، برکات من السماء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ان کے پاس آتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغام کو، اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں میرا اور آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رائٹ، عبادت۔ رائٹ، عبادت کیا ہے؟ تقوی تو عبادت ہے۔ التقوی ہا ہونا، اللہ نے کہا تقوی یہاں موجود ہے۔ اور تقوی ہے کیا؟ کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں پہ فرائض پہ عمل کرے۔ دس از دا بریف ڈیفینیشن آف تقوی۔ اور یاد رکھیں جب انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہونا اور گناہ ہو تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب امام شافعی کو ملے، اور امام شافعی 8 سال کے چھوٹے بچے ہیں، بٹ ہی ہیز دس فوٹوگرافک میموری اینڈ امیزنگ، ہی از اہیڈ آف آل پیپل۔ تو امام مالک نے نا ان میں یہ ٹیلنٹ نوٹس کیا کہ یہ بندہ، دس گائے از جینیس۔ تو کہا کہ میرے بیٹے ذرا انی اری اللہ قد القی علی قلبک نورا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل میں نور ڈالا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، تم بڑے کمال کے، اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے۔ I can see the light in your heart. فَلَا تَطْفَعُوا بِظُلْمَاتِ الْمَعَاصِيَةِ فَلَا تَطْفَعُوا بِظُلْمَةِ الْمَعَاصِيَةِ، تو اس کو مت ضائع کرنا، اس کو مت بجھا دینا گناہوں کے اندھیروں سے میرے بیٹے، کیونکہ جب گناہ آتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی، برکت، سب چیز چلی جاتی ہے۔ سنس ٹیکس اوے آل دا برکہ آف آور لائف۔ دیکھیں ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مال، انٹلیکٹ، نالج، یاداشت، ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اینڈ دا گفٹس آر ٹیکن اوے اف وی سن۔ اور اللہ کے نبی نے زمانے کو جو اسکویز ہونا ہے نا، اس کو بھی سن سے ریلیٹ کیا۔ یتقارب الزمان، تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹائم ول شرنک، کب؟ وینقص العمل، جب عمل تھوڑا ہو جائے گا، ویلقی الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج، زمانہ تھوڑا ہو جائے گا جب عمل کم ہو جائے گا، اور مائزرلینس، کنجوسی، لالچی پن دلوں کی طرف پھینک دیا جائے گا، دل بھرے ہوئے ہوں گے، اور حرج بہت بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا القتل، قتل بہت بڑھ جائے گا۔ تو زمانہ اسکویز کیوں ہوتا ہے؟ یہ وقت میں برکت کیوں جاتی ہے؟ کہ جب عمل انسان کا ختم ہو جائے۔ تو تقوی کو اچیو کرنا۔ تقوی علی بن ابی طالب سے پوچھیں کہ علی بن ابی طالب تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تترک ما نہی اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے عمل کرو، علی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہوا ہے اس پہ عمل کرو، یعنی قرآن و حدیث پہ، بدعات کے مرتکب نہیں ہونا۔ ترجو ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کو چاہنے کے لیے، وَأَن تَتْرُكَ مَا نَهَى اللہ، اور جو اللہ نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث کی بیسس پہ۔ تخاف عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ تقوی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اگر ان سے سوال کریں کہ تقوی کیا ہے تو کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل واستعداد لیوم رحیل۔ اللہ اکبر۔ الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا دل میں خوف ہو رہا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں مجھ سے وہ روٹ نہ جائے۔ والعمل بالتنزیل، اور عمل کرنا اس پہ جو نازل کیا گیا یعنی قرآن و سنت۔ الرضا بالقلیل، and he goes further a step ahead and he says کہ تھوڑے پہ انسان راضی ہو جائے۔ واستعداد لیوم رحیل، اور اللہ سے ملاقات کی دن کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے۔ سو اگر ہم سمرائز کریں تو بیسکلی ہے یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، فتنوں سے بچا کے اور فرائض پہ عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور جو انسان یاد رکھیں اپنی زندگی میں تقوی لے کے آتا ہے، اس کی زندگی میں خیر اور برکت بھر جائے گی۔ دوسری چیز، بی آنیسٹ اینڈ جسٹ ود یور ٹرانزیکشنز۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں، ہمارا جو مال کی ریل پیل ہے، ہم اس میں آنیسٹ اور جسٹ ہوں، مال کے عیب بتائیں، اور اپنی رزق میں اس کو کرنے سے برکت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا،
کہ جو دو بیع کرنے والے ہیں وہ دونوں آپس میں ٹرانزیکشنز یعنی کر رہے ہیں، تو وہ تب تک یعنی جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوئی وہ اٹھ کے چلے گئے تب تک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، رائٹ. جب انہوں نے فائنل کر لیا اور ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد یعنی ٹرانزیکشن کی ناٹ ریورس، رائٹ. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر انہوں نے سچ بولا، وَبَيَّنَا اور ظاہر کیا، کھول کے بتایا ہر چیز، سچ اوپنلی، سیکرٹس نہ رکھے، نہ اس کا عیب چھپایا. یعنی گاڑی کا مسئلہ ہے، بس جی آپ دیکھ لیں، آپ خود جان لیں کہ دیکھیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. اگر بندہ وہ جو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے اس کو گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، وہ بالکل جاہل ہے گاڑیوں کی نالج کے بارے میں، تو آپ کہ جی آپ گاڑی دیکھ لیں بس ٹھیک ہے. نہیں، وہ بَيَّنَا، کھول کے بتائیں، اس میں جو عیب ہیں وہ بھی بتائیں، اس میں جو کوالٹیز ہیں وہ بھی بتائیں. اگر کوئی دو لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور کھول کے بتاتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ ان کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اگر میں نے اس کا عیب بتا دیا یہ ₹1,00,000 کم کی بک جائے گا، یہ 2,00,000 لاس میں چلا جائے گا. لیکن واللہ جو پیسہ 2,00,000 زیادہ ایکسٹرا کما لیے اور وہ سارے پیسے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر بہت لمیٹڈ بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگر انسان نے ایپ بتا کے بھی 1,00,000 یا 50,000 کم کما لیا، 50,000 روپیز یا ڈالرز اس نے کم کر لیے، لیکن اس کے رزق میں برکت ہوئی، اللہ اکبر، اٹ کین ڈو ونڈرز فار ہم. کتنا کام آئے گا وہ مال. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَ بَرَكَاتُ بَيْنِهِمَا، اللہ کی فرمایا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا تو اس کے مال سے برکت چلی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. یو مائٹ تھنک یو آر لوزنگ سم منی، کوانٹٹی کم ہو رہی ہے بٹ کوالٹی ول بی امیزنگ. تیسری چیز، ٹو اٹین برکہ ان آور لائفز وی ہیو ٹو اٹیچ آور سیلوز ود دا آبجیکٹ which has the most برکہ، which is full of برکہ. اور وہ کیا ہے؟ القرآن. اپنے زندگی میں اگر ہم نے برکت کو لانا ہے نا تو اس کتاب سے جوڑ جائیں، اس کتاب سے اپنا آپ کو اٹیچ کر لیں. کتاب مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے یہ. اس کو پڑھنا